كربلاء يا ربك خلق. مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنے والا جو حاجتیں دعائیں مومنین اپنے دلوں کے لیے بیٹھے ہیں، پروردگار سب دعاؤں کو قبول فرمائے، سب حاجتوں کو پورا فرمائے۔ بہت سارے دوستوں نے التماس سے دعا کی ہے، گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفا ملے، بے اولادوں کو اولاد ملے، جن کی اولاد ہے سیرہ اہل بیت پہ تربیت کرنے کی توفیق ملے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنے والے محمد مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل، ان کی نصرت اور ان کی خدمت کا شرف حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھنے والے ہمارے مرحومین کہ جن کی یہ برکت ہے، جن کے نوالہ محبت آل محمد کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان کو ثواب میں شریک کرنا چاہیے، ان کی قبروں پر نور کی بارش ہو، سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنے والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب النور العظیم، رب الکرسی الرفیع، رب البحر المسجور، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین، امام المرسلین، خاتم النبیین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقفوہم انہم مسئولون۔ صلوات پڑھنے والے محمد عزاداران سید الشہداء، آج 11 محرم ہے۔ آپ کا یہ پرسہ، آپ کی یہ غم حسین کی عبادت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ہمارے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ سب سے سوال کرے گا، کہے گا انہیں روکو، یہ جو توشہ اعمال لے کے آئے ہیں انہیں روکو اور ان سے 4 سوال کرو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے انہیں جوانی کی نعمت دی تھی، وہ کہاں خرچ کی ہے انہوں نے؟ جوانی زندگی کی بہار ہے، اور آپ یقیناً اس بات پہ اتفاق کریں گے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب جوان ہی لے کے آئے، حتیٰ پیغمبروں کی مدد بھی جوانوں نے کی۔ ہمارے لیے مولا علی علیہ السلام تو امام ہیں، لیکن ان سے جب پوچھا جاتا تھا آپ کی عظمت کیا ہے، فرماتے تھے میں محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ ہمارے لیے علی علیہ السلام بے عنوان ایک جوان ہمارے لیے اسوہ ہے کہ انہوں نے بالکل نوجوانی کی عمر میں جب میرے پیغمبر نے پکارا دعوت ذوالعشیرہ میں، کون ہے میری مدد کرے گا،
میں اسے اپنا وسیع بناؤں گا، وزیر بناؤں گا۔ شیعہ سنی سیرہ نگار بلکہ پوری دنیا کے تاریخ نگار متفق ہیں، بڑے بڑے پہلوان بیٹھے تھے، بڑے بڑے رشتہ دار جن کو بڑا زعم تھا کہ ہم نبی کے بڑے قریبی ہیں، اگر اٹھا ہے تو 10 سالہ علی اٹھا۔ مگر میں کروں گا، اور کیا مولا علی نے کی۔ اور یہ درس ہے ہمارے بچوں اور جوانوں کے لیے، پیغمبر کا انقلاب اگر کامیاب ہوا وہ علی کی شجاعت ہے، وہ علی کی غلامی ہے۔ بلکہ اور بھی جوان بوذر جیسے، میثم جیسے، مقداد جیسے سارے جوان تھے۔ خود ہمارے مولا امام زمان صلوات اللہ علیہ وہ بھی انتظار جوانوں کا کر رہے ہیں۔ میں اپنے بچوں اور جوانوں کو کہوں گا، ایک تو 313 ناصر ہیں جن کا مولا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جو 313 ہیں انہوں نے دنیا پر حکومت کرنی ہے، انہیں کہتے ہیں حکام اللہ فی الارض۔ مہدی کی طرف سے پوری زمین پر حکومت کریں گے، اولیاء خدا ہیں، مولا کے وزیر ہیں۔ لیکن ایک اور گروہ ہے کہ جس کا 12واں آقا انتظار کر رہے، وہ 10,000 جوان ہیں جن کے بارے میں ہے کہ کلہم شباب لا کہول فیہم، یہ سارے کے سارے جوان ہیں، ان میں سے کوئی بھی بوڑھا نہیں ہے۔ مہدی کو بھی جوانوں کی ضرورت ہے، بزرگوں کو چاہیے وہ جوان مہدی کو فراہم کریں۔ اب بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، نہیں، بزرگ 313 میں بیٹھے ہیں، وہ 313 ہی نہیں کا ہے، اور ان 313 میں 50 ہماری بیبیاں بھی ہیں، بیبیاں بھی ناراض نہ ہوں، بیبیاں بھی ہیں 50 ایسی خواتین کہ جن کو میرے مولا زمین کے حاکموں میں سے حاکم قرار دیں گے۔ خاتون کا کردار، یہ ساری کنیزیں ہیں حضرت زہرا کی۔ میں حیران تھا، بتا رہے تھے کہ احادیث میں ہے، حدیث میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب مہدی کا زمانہ آئے گا، گھر کی ایک خاتون کے علم کی مقدار اور عظمت کو معصومی سے انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہمارے بارہویں کا زمانہ آئے گا، گھروں میں بیٹھی خواتین علم کے اس مقام پر فائز ہوں گی۔ یہ میرے مولا کی تربیت کا اثر ہے کہ جب بھی اسے کوئی مسئلہ شرعی پیش آئے گا، وہ قرآن کھولے گی، اپنے لیے فتویٰ صادر کرے گی۔ یعنی گھر میں بیٹھی خاتون مجتہدہ فقیہ، جب گھر میں بیٹھی خاتون کہ علم کا یہ مقام ہے تو مرد کا کیا مقام ہوگا؟ یعنی اتنا علم بڑھے گا۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین عدل و انصاف سے بھرے گی، اسی طرح احادیث میں ہے کہ زمین علم اور حکمت سے بھرے گی۔ تو وہ جو 313 ہے ان میں 50 خواتین ہیں۔ بات میں جوانوں کی کر رہا تھا، جو جوان ہیں میرے مولا کو 10,000 جوان چاہیے۔ کون سے جوان؟ پھر ان کی بھی تعریف، ان کی بھی مدح ہوئی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں وہ عام جوان نہیں ہیں، یہ وہ جوان ہیں جو پاکیزگی میں، شجاعت میں، عبادت میں، صداقت میں، وفا میں، امانت میں، ہمدلی میں، بلکہ جو نیک خصلت ہے ان میں سے ہر جوان 10 مومن کے برابر ہوگا۔ 10 مومن کے برابر ایک جوان۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں ایک لگتے ہیں لیکن وہ ایک ملت اور قوم کے برابر قد رکھتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے خاندانوں میں، محلوں میں بعض بندے ہیں جو اپنی حد تک ہوتے ہیں، لیکن بعض ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر پورے محلے کو سکون ہو جاتا ہے کہ آ گیا ہے ہمارا وارث آ گیا ہے، ہمارے سارے کام کرنے والا آ گیا ہے۔
تو یہ جوان بھی ایسے ہوں گے کہ جو اپنی پاکیزگی میں، اس لیے تو میں اپنے بچوں اور جوانوں کو کہتا ہوں میرے عزیزو، یہ جو جوانی آپ کے پاس ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اور یہی جوانی میرے مولا کی نصرت بنے گی اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اس لیے تو امام حسن مشتبہ فرماتے ہیں کہ پہلا سوال جوانوں کے بارے میں ہوگا لوگوں سے کہ جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ یہ جوانی ولی خدا کی اطاعت میں خرچ ہو، اس کے علاوہ خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جوانی تابع ہو کس کی؟ زمانے کے امام کی۔ اب اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں، بلکہ میں مثال دوں گا چونکہ بیویاں بھی تشریف فرما ہے۔ بی بی زہرا جو کہ سیدۃ النساء العالمین ہے، جب مولا کی ولایت کا مسئلہ شروع ہوا تھا اور لوگوں نے اپنے لیے نیا حاکم بنا لیا، بی بی نے بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا زمانے کے امام کی خدمت کے لیے۔ رات کو حسن و حسین کا ہاتھ پکڑتی تھی، جاتی تھی گھروں کے دروازوں پہ دستک دیتی تھی۔ بی بی بھی جوان تھی اس وقت، بی بی بھی جوان تھی، سیدۃ النساء العالمین ہے، لیکن زمانے کی حجت کی مددگار بن کے، اس کو اس جہت سے دیکھیں، زمانے کی حجت کی مددگار بن کے جاتی تھی، دستک دیتی تھی، کہتی تھی تم سب نے تو غدیر میں بیعت کی تھی، تم سب نے تو بیعت کی تھی، بھول گئی تم سب نے ولایت کا اقرار کیا، بھول گئے۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بنت رسول تو دیر سے آئی ہے، ذرا پہلے آ جاتی۔ یہ تو بہانے تھے نا۔ ایک نے اعتراض کر دیا، کہنے لگا بنت رسول آپ کا آنا ہمارے سر پہ، لیکن مجھے یہ بتا جس کی خاطر آئی ہے کہ جو ہمارا امام ہے، جو ولی خدا ہے، وہ خود کیوں نہیں آتا ہم سے بیعت لینے کے لیے؟ یہ سوال کیا اس نے کہ وہ خود کیوں نہیں آتا، وہ بھی آئے، آپ کیوں آتی ہیں؟ توجہ چاہوں گا، صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ آپ آتی ہیں بھئی، جس کی بیعت کے لیے آپ آتی ہیں وہ بھی آئے۔ کتنی خوبصورت بات قیامت تک کے لیے بی بی نے کی، میں بہت ہی توجہ چاہوں گا۔ اب جب اس نے یہ کہا، اس وقت علم رسول زہرا کے وجود میں بولا، فرمایا سنو، مثل الامام مثل الکعبہ اذ توتا لا تأتی، سنو امام کی مثال کعبہ جیسی ہے، کعبہ آتا نہیں ہے، کعبہ کے پاس چل کے جایا جاتا ہے۔ کعبہ کے لیے کام کیا جاتا ہے، کعبہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ مگر میں اس وقت میں اپنے زمانے کے امام کی خدمت کر رہی ہوں، تم کو تمہارے اصلی کعبہ کا راہ دکھا رہی ہوں، اصلی کعبہ۔ اور یہ تو سرور کائنات نے بھی فرمایا تھا یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی اللہ نے تجھے کعبے کی مثال قرار دے دیا، تو خود کعبہ ہے۔ فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَيْكَ عِبَادَةٌ، جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، تجھے بھی دیکھنا عبادت ہے۔ اور فرمایا ذکر کا عبادت، جس طرح کعبہ کا ذکر عبادت ہے، تیرا بھی علی ذکر عبادت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالْحَجُّ إِلَيْكَ عِبَادَةٌ، جس طرح اس کعبے کا حج کرنا، اس کی طرف رخ کرنا، جانا عبادت ہے۔ اگر کوئی چل کے تیرے پاس آئے گا وہ تیرا حج ہے اور وہ بھی عبادت ہے۔
ایک دفعہ کسی نے عبداللہ ابن عباس، جو کہ ہمارا نہیں ہمارے بھائیوں کا بڑا مشہور راوی ہے، ہم بھی احترام کرتے ہیں، لیکن زیادہ استفادہ انہوں نے کیا، اس سے کسی نے پوچھا کہ مجھے بتا علی کی فضیلت کیا ہے، کہنے لگا، اب یہ ان کی کتابوں میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، کہنے لگا جس کی شان میں سرور کائنات نے 23,000 حدیثیں بیان کی ہوں، میں ایک جملے میں کیسے اس کی شان بیان کروں؟ 23,000 روایتیں ہیں میرے مولا کی شان میں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، جو پیغمبر کے بھی صحابی ہیں، مولا کے بھی شاگرد ہیں، کسی نے کہا نا بھی کوئی ایک فضیلت بیان کرو، کہا جس کی شان میں رسول نے 23,000 فضیلتیں بیان کی ہوں، میں کیسے ایک منٹ میں تیرے لیے فضائل بیان کر دوں؟ لیکن مجھے حیرانگی ہے، بڑی حیرانگی ہے کہ ہمارے بھائیوں کی جو مشہور کتاب ہے صحیح بخاری، خود کہتے ہیں 23,000 حدیث مولا علی کی شان میں آئی، کل بخاری میں صرف 3 حدیثیں اس نے بیان کی۔ عجیب بات نہیں؟ صرف 3 حدیثیں کل بخاری میں مولا کی شان میں 3 حدیثیں، لیکن الحمدللہ ہم کہیں گے تو اگر 3 نہ بھی کرتا، ایک ہی کر دیتا، وہ ایک ہی کافی تھی علی کی کل بشر پر فضیلت ثابت کرنے۔ اب میں آپ کو 3 حدیثیں جلدی جلدی سنا دیتا ہوں جو زحمت کی جناب بخاری نے۔ اب آپ خود فیصلہ کرنا کہ بھئی یہ 3 بھی تم نے بڑی زحمت کی ہے، ایک ہی کہہ دیتا ہمارے لیے، بلکہ مولا علی کی قیامت تک کل اسلام پر فضیلت کے لیے کافی تھی۔ اب سنیں، آج میں ان کی سنا رہا ہوں۔ پہلی حدیث جناب بخاری نے مولا علی کی شان میں کیا بیان کی؟ خود بیان کی انہوں نے کہ ایک دن، توجہ چاہوں گا، ایک دن رسول اللہ نے فرمایا، یا علی انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ ساری رسالت سمیٹ کر، ساری رسالت کو سمیٹ کر نفس علی بنا دیا، پیچھے کوئی چیز رہ گئی ہے؟ پیچھے کچھ بھی نہیں رہ، پیچھے کیا رہ گیا؟ کہتے ہیں ایک دفعہ پیغمبر اسلام کے بعد کے پاس ایک شخص آیا، ہمارے پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صحابہ میں سے آپ کو کون پیارا اور افضل لگتا ہے؟ پیغمبر نے دیکھ کے ایک کا نام لے دیا، وہ اچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ کہا یا رسول اللہ میں نے پوچھا تھا کون پیارا افضل لگتا ہے، آپ نے اس کا نام لیا، بس وہی ہے؟ کہا اچھا یہ بھی ہے۔ پھر تیسری دفعہ اس نے پوچھا یا رسول اللہ ان سب پیاروں میں پیارا کون سا لگتا ہے؟ کہا وہ۔ آخر میں کہنے لگا آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کہنے لگے تو نے اصحاب کا پوچھا ہے، علی تو میری جان۔ تو نے تو اصحاب کا پوچھا، وہ تو میرا نفس ہے، وہ تو میری جان ہے، جان کا تو تم نے پوچھا ہی نہیں۔ پہلی حدیث تو یہ تھی جو جناب بخاری نے زحمت کی، بس میں مولوی صاحب کی تشریف لے آئے ہیں، میں جلدی۔ دوسری حدیث جناب بخاری نے وہ واقعہ جو جنگ خندق کا ہے اس کے حوالے سے نقل کیا کہ پیغمبر نے فرمایا لا اوتینا الرایا غدن رجلا، کل میں علم اس کو دوں گا
کہ یحب اللہ و رسولہ، کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جو محب نہیں، محبوب خدا بھی ہے۔ میں کہوں گا جناب بخاری یہ بھی ہوتی ہمارے لیے کافی تھی، یہ بھی ہوتی، یہ بھی کافی تھی۔ اب یہاں پیغمبر نے اصل میں دینا تھا علم دینا تھا نا، اور فیصلہ ہوا دوسرے دن کس کو دیا گیا؟ وہ ہستی جو محب خدا، محب رسول ہے اور محبوب خدا اور محبوب رسول ہے، وہ پھر سب دنیا نے دیکھا، وہ سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی نہیں تھا۔ علم دے دیا مولا علی کو، اور یہ جو علم مولا علی کو جنگ خندق میں دیا گیا، یہ قیامت تک اب علی کے پاس ہے، بلکہ میں کہوں گا جہاں جہاں کوئی علی والا رہتا ہے اسی کے گھر پہ وہی علم لگا ہو۔ یہ علم نکلا ہی نہیں پھر علی والوں کے گھر سے، وہ علم بھی سیاہ رنگ کا تھا، چونکہ پیغمبر دو علم رکھتے تھے، ایک علم سفید جو اسلام کا علم ہے، ایک علم پیغمبر کا سیاہ ہوتا تھا جو قریش اور ہاشمیوں کا علم ہوتا تھا، وہ سیاہ علم تھا۔ اور مجھے یہاں ایک اور بھی نقطہ جو ذہن میں آ رہا ہے، آج کل بڑے اعتراض ہوتا ہے کہ یہ علم بدعت ہے، یہ سیاہ کپڑا بدعت ہے۔ جب پیغمبر نے اعلان کیا تھا کل میں علم دوں گا، تو وہ جو جا کے واپس آ گئے وہ بھی، اور جو نہیں گئے ساری رات بیدار رہے، صبح آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اگر یہ بدعت تھا تو صحابہ پھر ساری رات کیوں علم کا انتظار کرتے رہے؟ تیسری حدیث جو جناب بخاری نے پڑھی، کہنے لگے تیسری حدیث وہی ہے کہ جو پیغمبر نے فرمایا اما ترضا، اے علی تو راضی نہیں ہے، انتا منی، تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یہ تین کل روایتیں ہیں جو جناب بخاری نے لکھی۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں اگر ایک بھی ہوتی ہمارے لیے کافی تھی۔ مقام علی وہ مقام ہے، اہل سنت کا بہت بڑا عالم جناب ابن ابی الحدید لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کائنات میں واحد ہستی علی ہیں کہ جن کے فضائل کو دوستوں نے بھی چھپایا، دشمنوں نے بھی چھپایا۔ دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپایا، دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا، لیکن اس کے باوجود مشرق اور مغرب اگر کسی کے فضائل سے بھرا ہوا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آلہ۔ تو وہ حدیث میں مکمل کروں، مولا نے فرمایا روز محشر چار چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک جوانی کہ کہاں خرچ ہوئی، دوسرا فرمایا عمر، اللہ نے جو حیات مدت حیات دی ہے، عمر ہمیں دی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہاں خرچ ہوئی، اور تیسرا پروردگار اموال کے بارے میں پوچھے گا کہاں خرچ کیے، اور چوتھا فرمایا ہم آل محمد کی محبت اور ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہمارا دین توحید اور ولایت پر مبنی ہے۔ صرف میں اشارہ کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ کچھ لوگ آج ولایت کے نعرے کی آڑ میں غل کھلا رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو علی رازق علی خالق کے نعرے لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ یہی مسئلہ آٹھویں مولا امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے ان کے سامنے پیش ہوا۔ ایک شخص نے آ کے کہا، ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے، یہ حدیث ہماری 4 کتابوں میں سے جو معتبر کتاب، ایک معتبر کتاب من لا یحضر الفقیہ، اس میں لکھی ہوئی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا
ایک گروہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ علی خالق ہیں، علی رازق ہیں، علی زندہ کرتے ہیں، علی مارتے ہیں۔ فرمایا یہی رک جا، تو نے میرے رب کی صفات ذاتیہ کو اس کے ایک عبد کی طرف نسبت دے دی، اور تمہارے یہ کلمات نے خوف خدا سے میرے جسم کے بالوں کو کھڑا کر دیا۔ فرمایا یہ صفات ذاتیہ ہیں۔ مولا کے وجود پہ لرزہ جاری ہو گیا۔ کہا سنو، خالق وہی ہے، علی مخلوق ہے، ہاں مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق ہے۔ بلکہ فرمایا علی خیر البشر، علی خیر البشر من ابا فقط کفر، علی بشر میں سے پیغمبر کے بعد خیر البشر ہے، جو انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ فرمایا علی رازق نہیں ہے، رازق وہ ہے، علی خود اس سے رزق لیتا ہے۔ اگر تمہارے درمیان بھی کسی تقسیم کرتا تو اسی سے لے کر تقسیم کرتا۔ اگر راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرا مولا مستحقین تک رزق پہنچاتا تھا، اگر بے بگان اور یتیموں اور مسکینوں تک پہنچاتا تھا، تو یہ خدا کا دیا ہوا رزق ہے، رازق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ میرے مولا کا عمل ہمارے لیے اسوہ ہے کہ اگر کسی کے پاس جو مال آتا ہے اس میں حق ہے فقراء کا، اور فقراء کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ علی نے اپنی سیرت سے بتا دیا، جب بھی تیرے پاس مال آئے انتظار نہ کر کے کوئی آ کے مانگے، تو خود ان کے دروں پہ جا کے، خود ان کے دروازوں پہ جا کے خدا کا مال ان کو دے۔ فرمایا علی زندہ کرنے والے نہیں، وہ زندہ کرنے والا ہے، علی کو اسی نے زندہ کیا۔ علی مارنے والے نہیں، وہ مارنے والا ہے۔ اگر مولا نے بھی شربت شہادت پیا اور اس جہاں سے منتقل ہوئے تو یہ اس کی منشا تھی۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ کچھ صفات پروردگار کی ذاتی صفات ہیں، اگر کوئی ان کو ہمارے کسی امام کی طرف نسبت ہے، اس پر ہمارے چھٹے مولا اور آٹھویں مولا کا واضح طور پر حکم ہے۔ اگر کوئی ایسا شیعہ ہے جو ان صفات کو ہماری طرف یا ہم میں سے کسی امام کی طرف نسبت دیتا ہے، فرمایا وہ مر جائے، اسے شیعوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، اس کو رشتہ نہیں دینا اور نہ اس سے رشتہ لینا ہے، اس کے گھر کا کھانا نہیں کھانا، سخت ترین حکم ہے۔ اور فرمایا یہ شیعہ نہیں، یہ مسلمان نہیں، بلکہ فرمایا یہ کافر مشرک یہودی اور عیسائی سے بھی بدتر ہے، چونکہ وہ تو جاہل ہیں، وہ تو ممکن ہے دلیل سے سمجھے نہ ہوں، اور اس نے ہم جیسے ائمہ کے ہوتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی پرستش کو اختیار کر لیا۔ تو لہذا توحید اپنی جگہ اور ولایت اپنی جگہ، دونوں کا امتزاج شیعہ ہے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، چونکہ ٹائم میں محدودیت ہے، قبلہ نے بھی خطاب فرمانا ہے۔ میرے عزیزو، آج 11 محرم ہے، آج سے حضرت سجاد کی امامت کا آغاز ہوا۔ سجاد امام باقر یا امام صادق سے پوچھا گیا سجاد کون تھے؟ کہنے لگے سجاد اپنے مصائب میں علی جیسے تھے۔ اتنا عجیب جملہ ہے۔ کہتے ہیں مولا علی کی بھی امامت کا آغاز تھا، زہرا کی مصیبت دیکھنی پڑی اور صبر کیا میرے مولا نے۔ جب زہرا پہ مصیبت آئی اور علی کا صبر دیکھ کر ایک یہودی جو وہاں کھڑا تھا مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ کون سا وقت ہے اسلام لانے کا؟ کہا میں اس کو جانتا ہوں، یہ وہی تو ہے جس نے مرہب کو گرایا، یہ وہی تو ہے جس نے در خیبر اکھاڑا۔ اگر یہ آج چاہے پورا مدینہ ویران کر سکتا ہے جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا، لیکن یہ جو صبر کر کے کھڑا ہے اس کا مطلب ہے اسلام میں کوئی حقیقت ہے، میں اس پہ ایمان لے آیا۔ میرے مولا کے صبر پہ ایمان لے آیا۔ فرماتے ہیں سجاد اپنے صبر میں علی جیسے، میرے مولا کی امامت میں بھی زہرا کی مصیبت اور سجاد کی امامت کا آغاز، پھپھیوں کے بے پردہ سر،
کلائیوں میں رسیوں سے ہوا۔ میرے عزیزوں آج 11 محرم سے یہ چلے، 12 کو کوفہ پہنچے، 13 تک کوفہ رہے، بلکہ بعض کہتے ہیں 15 تک کوفہ رہے، اور 15 کو پھر یہ چلے، یکم سفر کو شام پہنچے۔ کس حالت میں پہنچے؟ بے کجاوا اونٹوں پہ بیویاں اور بچیاں سوار ہیں، عرب کی دھوپ۔ یہ ملعون جب کہیں پڑاؤ کرتے تھے اپنے لیے خیمہ لگاتے تھے، بیویاں اور بچیاں دھوپ میں بیٹھی ہوتی تھی، پانی بھی صحیح طریقے سے نہیں دیتے تھے، گھونٹ گھونٹ پانی۔ اور آپ کو پتہ ہے امام سجاد کی کیا حالت تھی؟ لوہے کی ہتھکڑی ہاتھ میں، لوہے کی بیڑیاں پاؤں میں، لوہے کا توق گردن میں، زنجیروں سے جکڑا سجاد، اور عرب کی حرارت اور گرمی۔ سنو گے جب کبھی سکینہ کو ایک گھونٹ پانی ملتا تھا دوڑتی ہوئی جاتی تھی، سجاد کی گرم زنجیروں میں پانی ڈالتی تھی۔ ہائے میرے بھیا پر دوڑ کے جاتی تھی۔ یہ معصوم بچی پانی نہیں پیتی تھی، پتہ تھا سجاد کی زنجیریں آگ بنی ہوئی ہیں، پانی کے گھونٹ زنجیروں میں، شاید سجاد کی زنجیریں ٹھنڈی ہو جائیں۔ کبھی بہن کا بھائی سے یہ پیار دیکھا؟ میں آپ میں سے جو 40 پہ گئے ہیں میرے عزیزوں، آپ نجف سے کربلا جاتے ہیں 3 دن میں، قدم قدم پہ پانی مل رہا ہے، قدم قدم پہ ٹھنڈے خیمے مل رہے ہیں، پھر بھی آپ تھک جاتے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، یہ 20 دنوں کا سفر 4 سالہ سکینہ نے کیسے کیا؟ نہ کوئی ٹھنڈا خیمہ تھا، نہ کوئی پانی دینے والا تھا، نہ کوئی کھلانے والا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بس ایک جملہ اور پڑھوں گا، زیادہ نہیں۔ 11 محرم کو زینب کیسے سوار ہوئی؟ کہتے ہیں سب بیویوں کو تو سوار کر دیا بے کجاوا اونٹوں پہ، جب اپنی باری آئی نظرت یمینا و نظرت شمالا، کون زینب کو سوار کر آئے؟ ایک دفعہ فؤاد کی طرف منہ کر کے کہا، بھیا عباس، مدینہ میں آپ نے سوار کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پتہ نہیں کیسے سوار ہوئی بی بی۔ جب سوار ہوئی بی بی نے خود کہا ہمیں وہاں سے لے کے جائیں جہاں شہداء کے لاشیں پڑی۔ اب یہ کارون چلا، جیسے ہی مولا حسین کے لاشے کے پاس پہنچا سجاد رک گئے۔ سجاد نے جب بابا کی لاش دیکھی، اللہ اکبر، سجاد نے جب بابا کی لاش دیکھی، میں کہوں گا کوئی جوان بیٹا اس طرح باپ کی لاش پہ نہ آئے جس طرح سجاد حسین کی لاش پہ آئے۔ وہ لاش کیا تھی جس کے اوپر علامہ مجلسی لکھتے ہیں 33 تو نیزے لگے تھے، تیروں کا تو شمار نہیں، 72 تلوار کے زخم تھے، سر نہیں تھا، بدن پر گھوڑے دوڑے ہوئے تھے۔ میں بس مختصر کروں، علامہ کہتے ہیں سینے کی پسلیاں کمر کی طرف سے نکلی ہوئی تھی۔ جب سجاد نے بابا کی لاش دیکھی، زینب دیکھ رہی تھی، سجاد حسین کی لاش کو دیکھ رہے تھے، زینب سجاد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی چہرے پہ موت کی زردی آئی، بی بی نے کھڑے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ کسی نے امام باقر سے پوچھا، بی بی زینب جب کوفے پہنچی تھی پیشانی پر زخم تھا،
یہ زخم کیسے ہوا؟ امام نے رونا شروع کر دیا، کہا جب میرے بابا پہ چہرے پہ موت کی زردی آئی تھی، ہماری دادی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا تھا، اور جب آدمی اپنے آپ کو گراتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن جس کے ہاتھ بندھے ہوں اور جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں، منہ کے بل گری زینب، منہ کے بل گری زینب۔ سجاد کی نگاہ ہٹی بابا سے، اجرکم اللہ، بابا سے ہٹی، پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی کو سنبھالا، کہا پھوپھی کیا ہوا؟ کہا بیٹا تیرے چہرے پہ موت کی زردی ہے، بھائی نے وصیت کی تھی میرے بچوں کی حفاظت کرنا، میں کیا کرتی؟ اجرکم اللہ۔ کہنے لگے پھوپھی اماں کچھ دیر کے لیے آئیے بابا کے لاش۔ اب زینب نے یہ لاشا رات کو دیکھا تھا، آج دن میں دیکھ رہی ہے۔ جب لاشے کو دیکھا نا، زینب نہیں پہچان پائی، بس اتنا کہا انت اخی حسین، آیا تو ہی میرا ماں جایا حسین۔ لاشے کے گرد بی بی نے چکر لگانا شروع کیا، چکر لگا رہے ہیں۔ سجاد پوچھ رہے ہیں پھوپھی اماں کیوں چکر لگا رہی ہیں؟ کہا سجاد بیٹا میں کوئی جگہ ڈھونڈ رہی ہوں، سالم جگہ جہاں میں بھائی کو بوسہ دوں، پورے بدن میں کوئی جگہ سالم نہیں۔ بلکہ بی بی نے ایک مرثیہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، کہاں؟ نانا کے روزے کی طرف منہ کر کے، نانا یہی ہے وہ تیرا حسین جس کے سر کا امامہ چرا لیا گیا اور جس کا لباس اتار لیا گیا۔ اس کے بعد کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں مرمل بالدمع، اے خاک کربلا میں غلطہ حسین، مقتول العزا، کوئی بند سالم نہیں، بند ٹوٹا ہوا ہے حسین کا۔ کہنے لگی یہ وہی حسین ہے نانا جسے اپنی زبان چسواتے تھے اور جسے اپنے سینے پہ سلاتے تھے اور جسے اپنی دوش میں بٹھاتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب بی بی بیٹھ گئی، بھائی کے لاشے کے پاس بیٹھ گئی۔ سجاد نے دیکھا جو میری حالت تھی وہی زینب کی حالت ہو رہی ہے، چہرے پہ موت کی زردی آ رہی ہے۔ اب سجاد حوصلہ دے رہے ہیں، پھوپھی اماں حوصلہ کر رہے ہیں، اب تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو تو پتہ تھا کیا ہونا ہے۔ کہنے لگی سجاد تو نہیں دیکھ رہی دھوپ پڑ رہی ہے میرے بھائی کے لاشے پہ اور لاشے کی رنگت بدل رہی ہے۔ میں ایک دن بابا کے صحن میں سوئی ہوئی تھی، دھوپ نکل آئی، مجھے پتہ نہ چلا، میری آنکھ کھلی، میں پہلو کے بعد لیٹی تھی، میں نے دیکھا پورے صحن میں دھوپ ہے لیکن میرے اوپر سایہ ہے۔ جب میں سیدھی ہوئی دیکھا حسین اپنی عبا کا سایہ کر کے میرے سر پہ کھڑا ہے، اور جو مجھے دھوپ سے بچاتا تھا آج اس کی لاش دھوپ۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالم۔